لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. بھائی یہ سوال پوچھا ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں لڑکیاں ایک مرد کو پارلر میں ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. ایک مرد کے ناخن، ہاتھ اور پیر کی ایڑیاں صاف کر رہی ہیں. اس ویڈیو میں لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں کہ فیمنزم عورتوں کو کس حد تک لے آیا ہے، خواتین کی اس تذلیل کا اسلام نے کیا حد دیا ہے. ابھی بیان ہوا نا پورا خاندانی غیر خاندانی. جو مرد خاندانی ہوتا ہے نا، ذرا سی بھی اس میں غیرت ہو، اس کو خواتین سے، جو غیر خواتین ہیں، غیر محرم ہیں، ان سے اپنی باڈی کو ٹچ کرتے ہوئے ویسی گھن آ رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. بچپن میں شادی میں ایسا ہوتا تھا، لڑکیاں الگ ہوتی تھی، لڑکے الگ. اب تو وہ بھی غیرت ختم، مکس گیدرنگ ہو گئی ہے، بڑا ایک بے غیرتی کا ماحول ہوتا ہے. تو اگر کوئی لڑکا یہاں والے ڈپارٹمنٹ سے کھسک کے ادھر چلا جاتا تھا نا بچہ، تو ہم اس کو اتنے تانے دیتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. یہ جو پرانے لوگ ہیں ان سے یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا. برا لگتا ہے کہ بھائی تو لڑکیوں میں کیا کر رہا ہے. آدمی کو خود شرم آتی ہے، لیکن آدمی ہو پاجامہ نہ ہو کیا وہ آدمی. تو یہ غیرت ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی لیبارٹری میں، یہ لفظ بھی لیبارٹری اردو میں ہے، انگلش میں کچھ اور تلفظ ہے اس کا. تو کوئی لیب میں جو ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہو سکے، یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. جب ہوتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ رہی ہیں. لڑکیاں لڑکوں کو تیار کر رہی ہیں بیوٹی پارلر میں، لڑکے لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. تو غیرت ختم ہو جائے. ففعل ما شئت، پھر جو چاہے کرو. آدمی آدمیوں میں اچھا لگتا ہے میرے بھائی، مرد زنانے میں اچھا نہیں لگتا، لڑکیوں میں بیٹھا ہوا بھی اچھا نہیں لگتا. میں تو ٹی وی پروگرام میں کبھی کسی خاتون کے سامنے نہیں بیٹھتا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہاں آن لائن اگر ہو پروگرام تو ایک الگ بات ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کوئی خاتون اینکر ہو، شاید ایک دفعہ کہیں مجھے زبردستی لے جا کے، مجھے پتہ نہیں تھا پہلے، لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی میں کیوں، مجھے بندہ بٹھاؤ یار میرے سامنے. خاتون اینکر بیٹھی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی نہیں ہے، یا تو پراپر ڈریس میں ہو، تو بھی ہم کیوں بیٹھے ہیں بھائی. کوئی بندہ نہیں ملا تمہیں ہمارے سامنے بٹھانے کے لیے، تو یہ ایک اچھا امیج نہیں جاتا لوگوں کے سامنے، بشرطے کہ لوگوں میں بھی غیرت ہو. تو بات ساری غیرت پہ شروع ہوتی ہے، غیرت پہ ختم. ہاں کہیں مجبوری ہو، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کہیں خواتین ہی میں بیان کرنا ہے، لبرل خواتین ہیں، لبرل انٹیاں ہیں، تو انہی میں جا کے بات کرنی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر بے پردہ خواتین میں آپ نے بیان کیوں کیا. بھائی بیان ہی یہ کیا تاکہ دین کے قریب آئے نا. شراب خانے میں شراب پر بیان کرنے کے لیے جانا تو جائز ہے نا. تو اسی طرح بے پردہ خواتین میں ان کو دین کی تبلیغ کے لیے جانا جائز ہے. تو لیکن یہ تو دین کی کوئی تبلیغ نہیں ہے نا. یہ آپ کیا کر رہے ہو، یہ کام تو آدمیوں سے بھی ہو سکتے ہیں. اور پتہ نہیں ان لوگوں کی بیگمات نہیں ہوتی. عورت کو تو خود غیرت آتی ہے، میرا میاں کیوں خواتین سے پاؤں دبوا رہا ہے. ان میرڈ ہوتے ہیں زیادہ تر میرا خیال ہے، یہ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ بیگم بھی دبوا لیں کسی مرد سے. تو وہ کہتے ہیں ہم دل کیا ہے ہمارے صاف، دل ہمارے کیا ہے بھائی صاف ہے. یہ مولویوں کے ہیں چھچور پنا، بیگم ادھر آنکھ میں ٹکا ہو گیا تو اس کو غصہ آ رہا ہے، اور جو ہے یہ ادھر ہمارا کسی خاتون سے آنکھ میں ٹکا ہو گیا تو ان کی بیگم کو غصہ آ رہا ہے. میں اگر یہ حرکت کروں نا، انشاءاللہ میں کروں گا نہیں، تو میرے تو طبیعت سے دھنائی گھر میں ہو جائے گی میری، اور ہونی بھی چاہیے. بھائی تو کیا کر رہا ہے. تو پتہ نہیں ان کی بیگمات میں غیرت نہیں ہوتی، ان کے میاں بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں سے پاؤں دبا رہے ہیں، بیگم کو غصہ نہیں آ رہا، یا بیگم کے پاؤں مرد دبا رہا ہے تو شوہر کو غصہ نہیں آ رہا. اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہی حشر ہوگا جو انگریزوں کا ہو گیا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کیا حشر ہو گیا انگریزوں کا، ٹھیک تو ہیں، کیا حشر ہو گیا، ٹھیک تو ہیں. ابے تمہیں حشر نشر کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے آپ نے کسی کو کہا کہ یہ میڈیسن مت کھانا، یا یہ چرس مت پینا، یا ہیروئن مت لینا، اس کا نقصان ہے. اس نے ہیروئن لی، اس کو تو مزہ آیا، کہہ رہے کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ خام خامے ڈرا رہے تھے. اس کے بعد اس کی جسم سے گوشت ختم ہونا شروع ہو گیا. آپ نے کہا دیکھا نقصان، اس نے کہا کیا ہو گیا، ہڈیاں تو ہے نا، گوشت ختم ہو گیا نا، کیا ہو گیا.
اس کے بعد وہ مر گیا, آپ نے اس کے دوستوں سے کہا دیکھو مر گیا, اس نے کہا کیا ہو گیا, سب تو مرتے ہیں. تو جب فرض ہی کر لیا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, ان بیچاروں کا کی سوسائٹی خراب ہو گئی, ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ایک مرد شادی کرتا ہے 50 سال میں جا کے, جب 20-25 عورتیں, تو کم بتا رہا ہوں میں, پوری رپورٹ تو نہیں رکھتا نا میں ان کی, ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے وہ, ان کی عورتیں بھی زنا کرتی رہتی ہیں, ولد الزنا, بچوں کی بھرمار ہو گئی. ہمارا لبرل طبقہ کہتے تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, چاند پہ تو پہنچ گئے نا, کیا خیال ہے, ترقی تو ہے, روڈ تو صاف ہے نا, یہ تو نہیں ہے پوں 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 ٹریفک کے پاں 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 بجا کے دوسروں کو ٹینشن دے رہا ہے. یہ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس جواب ہوتا ہے ان باتوں کا. یہ تو نہیں ہے نا کہ گٹر کے ڈھکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے اس کی پرسنل لائف ہے, وہ کتنے مردوں سے اس کی سلام دعا ہے, کتنے مردوں سے, بچے کا پتہ نہیں چل رہا, وسیم بھائی کا بچہ ہے, ستار بھائی کا ہے, غفار بھائی کا, نہیں پتہ چل رہا. گٹر کے ڈھکن تو ہے نا, پولوشن تو نہیں ہے نا, اخلاق تو ہے نا. تو بھائی تمہارے اندر جب پرلے درجے کے تم بغیرت بن جاؤ تو تمہیں سمجھانا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. تو پھر میں نہیں سمجھا سکتا کم از کم. تو یہی ہے کہ کیا ہو گیا. شراب سے اسلام نے روکا, شراب پی کے انسان بہکتا ہے, دائیں باتیں کرتا ہے, تو شرابی کو بولو تو کہتے کیا ہو گیا. تو اگر دماغ میرا بہک گیا اور سکون مل گیا تو کیا ہو گیا. تو اس کا تو پھر کوئی حل ہی نہیں ہے بھائی, کوئی حل ہی نہیں ہے. بےغیرتی کا تو پھر کوئی علاج دنیا میں ہے ہی نہیں. تو ابا اماں اولڈ ہاؤس میں جمع, ایک صاحب کو میں نے کہا یار یہ کتنی بےغیرتی ہے, باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, تو یہ کیا ہو گیا, وہ اولڈ ہاؤس میں خوش ہے. ایک صاحب مجھے کہنے کیا ہو گیا بھائی, اولڈ ہاؤس بھی تو وہاں کے جا کے دیکھو, ایسے خاندانی ہے, بحریہ ٹاؤن کو بھول جاؤ گے تم. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن چلو بحریہ ٹاؤن جیسے بھی ہوں, تو اماں بھی اولڈ ہاؤس میں, ابا بھی اولڈ ہاؤس میں, تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی اس میں کیا ہے, وہ خوش ہیں وہاں پہ. بھائی خوش اس لیے کہ کلچر بن گیا نا, بےغیرتی کلچر بن گیا ہے. ان کو پتا ہے ہم نے بھی اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا تھا, تو ہمارے بچوں نے کرا دیا تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جب وہ ایک یاد ہے نا, بھی چھوڑو, بھی زیادہ باتیں کروں گا پھر لوگ غصہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی آپ لڑکیوں سے پاؤں کی مالش کراؤ, لبرل لوگ کرائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کے دفتر میں بےغیرتوں میں نام لکھا جائے گا. آپ دلہنیں تیار کرو مرد ہو کے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ خود ہی چھکے بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں, حقیقت ہے یہ. مجھے ایک بندے نے بتایا, وہ بیچارہ دلہنیں تیار کرتا تھا تو چھکا ہو گیا تھا. وہ خود اس نے مجھے بتایا, لڑکیوں کو نا ہر وقت وہ تیار کرتا تھا. کسی ٹیلی ویژن کے کسی چینل میں اس کی جاب تھی, اس کا کام تھا ایکٹریسز کو تیار کرنا. تو مجھے کہیں ٹاکرا ہو گیا, میں نے دیکھا یہ تو عجیب سا ہی اسٹائل بن گیا بیچارے کا نا, ہائے اللہ ہوئی اللہ والا سا ہو گیا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں ایسا تھا نہیں, لڑکیوں کے میک اپ کر کر کے میں ہائے اللہ ہوئی اللہ ہی سے تھوڑا سا شی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. تو بندہ بندوں میں بیٹھتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں آدمی پن آتا ہے. لڑکیاں لڑکیوں میں اچھی لگتی ہیں, ان میں عورت پن آتا ہے. تو جو اللہ نے بنایا وہ اسی میں رہو. تو ادھر کو آؤ گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, یا تو پورے ادھر کے ہو جاتے نا تو بھی چلو غنیمت تھی. اب وہ جو لڑکیوں کو بیوٹی پارلر میں تیار کر رہا تھا پورا لڑکی بن جاتا, تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قدرت اس کو کھسکا کے وہاں لے جاتی پورا, لیکن وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. اسی وجہ سے جو بچے لڑکیوں میں کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے لڑکوں کو لڑکوں میں کھیلنے دو. اب جن لڑکوں کی بہنیں ہوتی ہیں, بھائی نہیں ہوتے, اور لڑکوں میں کھیلنے بھی نہیں مائیں ان کو دیتی ہیں, وہ لڑکیوں میں رہ کے ان میں کیا آ جاتا ہے, زنانہ پن آ جاتا ہے. میرے پاس ایک بیچارہ وہ لڑکا تھا, وہ رو رہا تھا ایک دفعہ, مجھے اس نے اپنی پوری کہانی سنائی, رو پڑا. وہ کہتا ہے آپ یہ لوگوں کو بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوا. اسی مسجد میں تبلیغ جماعت میں آیا تھا وہ, اس نے پھر اپنی پوری کہانی سنائی. اس نے بتایا میری بہنیں اور کزنیں تھیں, میل کزن بھی نہیں تھا اور بھائی بھی نہیں تھا. تو میں لڑکیوں میں رہ کے نا, وہی بہنیں جب میک اپ لگاتی تو میں بھی میک اپ لگاتا, وہ چوڑیاں پہنتی میں بھی چوڑیاں پہنتا. میرے ماں باپ مجھے ٹوکتے نہیں تھے اس پہ. ماں باپ بھی آج کل اتنے براڈ مائنڈیڈ بنے ہوئے ہیں, جو مرضی کرتے رہو, کچھ سمجھاتے ہی نہیں ہے. کہہ رہے میرے ماں باپ یہ سوچ کے بچہ ہے تو وہی بہنوں والے کام. بہنیں عید پہ مہندی لگا رہی ہیں, شادی میں جانے کے لیے چوڑیاں, میں نے بھی لپسٹک, میں نے بھی. کہہ رہے ہوتے 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 میری نفسیات کیا ہو گئی, چینج. تو جب بلوغت کے قریب پہنچا نا تو اس میں وہی چیزیں زنانہ پن آ گیا. جب زنانہ پن آیا اس کے اندر, تو یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا, حالانکہ تھا یہ مرد, یعنی میڈیکلی مکمل مرد تھا, یہ
مینٹلی کیا ہو گیا, عورت کی طرف مائل ہو گیا اس کا دماغ. تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں نا, ان لوگوں نے رابطہ کیا تو یہ مجھے لے گئے جو ہے نا ناچ گانا سکھانے کے لیے, پیسے اتنے دیتے تھے, میری عادتیں بگڑنے لگی. خیر ماں باپ نے پکڑا اور پھر جو ہے نا کہتے ہیں مجھے مدرسے میں ڈال دیا تاکہ میں قرآن سیکھوں. کہہ رہے میں نے پھر نیک بن گیا, قرآن حفظ کرنا شروع کیا. تو ایک دن کیا ہوا, کہہ رہا مجھے گانے بجانے کی عادت پڑی ہوئی تھی. بعض قاری بڑے, میں نہیں کہہ رہا سارے قاری ایسے ہوتے ہیں, لیکن بعض قاری بڑے جلاد ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیجو تو نگرانی لازمی کرو. صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے کہ یہ کہنا کہ یہ جی نیک آدمی ہے. تو کہہ رہا ہے اس قاری صاحب نے کیا کیا, ایک دفعہ میں گنگنا رہا تھا, پرانے گانے تھے وہ سنے ہوئے تھے, اس نے زبان سے گنگنانے لگا تو بچے نے جا کے قاری صاحب کو شکایت لگی, یہ قاری صاحب یہ گانا گا رہا ہے. کہتے قاری صاحب نے جو مجھے مارا ہے, ایسے درندوں کی طرح پیٹا ہے نا, اتنا مارا کہ تھک گئے مار مار کے. بعض قاری کرتے ہیں یہ کام. تبھی میں تو کہتا ہوں ہر جگہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں کیمرے لگے ہونے چاہیے, اور یہ اصول ہونا چاہیے کسی ٹیچر کو, چاہے وہ اسکول کا ہو, چاہے وہ مدرسے کا ہو, چاہے وہ قاری صاحب ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, کوئی بھی ہو, بچے کو پڑھائی کے دوران ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. نہ پیار کرو نہ مارو ان کو. ہمارے دارالفتاء والارشاد میں ماشاءاللہ سارے قاری نیک پرہیزگار حضرت کے صحبت یافتہ, لیکن ہم چونکہ 18 سال کے ہو چکے تھے تو حضرت کا اصول یہ تھا کہ جو بھی بڑی عمر کے بچے ہیں, یعنی 17-18 سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں, کسی بچے کے ساتھ بیٹھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو بس زیادہ زیادہ مصافحہ سلام, بس اتنی سختی تھی. حالانکہ کوئی برائی کا ماحول نہیں تھا, لیکن بھائی یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ بچوں سے آپ فری ہو رہے ہو. اپنے بچے کو پیار کرو بس, دوسرے کا بچہ سر پہ ہاتھ رکھا بس, یا تو بہت چھوٹا بچہ ہو نا, گود والا بچہ, وہ تو ایک الگ بات. 7-8 سال کا بچہ ہو گیا بھائی ریزرو, بڑوں سے فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا. بہت سخت قانون تھا. تو آج بھی یہ ہونا چاہیے. کہیں بھی ہے بھائی قاری صاحب بچے کو پکڑ کے تھپڑ مار رہے ہیں, سر پکڑ کے یوں 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 کر رہے ہیں, بھائی تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا میں نے تو بچوں کو پڑھایا ہے. بعض قاری لوگ یہ بولتے ہیں کہ مار کے بغیر بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. بعض استاذ بولتے ہیں اسکول کے ہوں یا مدرسے کے, جو جلاد ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں. جو شریف ہوتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں وہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں مدرسوں میں بھی. اس میں نہ کسی مدرسے کو برا کہہ سکتے ہو نہ کسی اسکول کو. دونوں طبقے دونوں جگہ پہ ہوتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, بعض اسکول کے ٹیچر ایسے دندوں سے کوٹتے ہیں نا بچوں کو, آدمی کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ قانون ضابطہ یہ ہونا چاہیے. ہاں میں اپنی مثال دے رہا تھا, 28 بچے میرے پاس تھے, اعدادی اول ہوتی ہے نا مدرسوں میں, اور 28 بچے دوسرے ٹیچر کے پاس تھے. ایک ہی کلاس تھی, 2 حصوں میں بچوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. اچھا میں نے بہت سنا ہوا تھا کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہیں, مارے ڈانٹے بغیر پڑھتے ہی نہیں ہیں, بچے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے تجربہ کرا دیا, کیونکہ مجھے بیان کرنا تھا نا, اللہ کو معلوم تھا یہ بات میں جا کے یہ بات بتائے گا, تو اللہ نے مجھے تجربہ کرا دیا. مجھے کلاس مل گئی 28 بچوں کی, 1 سال کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھانی تھی ان کو. وہی کتاب دوسرے ٹیچر نے بھی پڑھانی تھی. میں نے ہنسی مذاق گپ شپ لطیفے اور بچوں کے نام رکھے ہوئے, چھٹانکی چٹکنا اور لڈو, ایسے ایسے بچوں کے کھیل تماشے میں پوری کتاب پڑھا دی ان کو. دوسرے جو ٹیچر تھے نا, آدھی کلاس ہر وقت مرغا بنی رہتی تھی ان کی. تو کہتے تھے مار کے بغیر ممکن نہیں, بڑے ڈھیٹ ہیں یہ. میں نے کہا یار یہی کلاس ہے, آدھی آپ کے پاس ہے آدھی میرے پاس ہے. پورا سال ڈانٹے بغیر بچوں نے پڑھ لیا. وہی نمبر آئے ہیں جو آپ کے ہیں, جو بلکہ شاید ان کے کم ہی نمبر آئے. اس کا مطلب یہ ٹیچر کے اپنا کھوپڑا خراب ہوتا ہے, وہ بد اخلاق ہوتا ہے, گھر میں اس کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے, یا خود مار کھا کھا کے پڑھا ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ سافٹ ویئر ڈل گئے ہوتے ہیں. اس کا خیال ہوتا ہے تمیز سے دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں تو حیرت ہوتی ہے بچوں پہ ہاتھ کیسے بچہ کیسی معصوم چیز ہوتی ہے یار, اس پہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہو آپ. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے پیغمبر کی خدمت کی ہے, والدہ نے مجھے نبی کے حوالے کر دیا تھا. 10 سال میں ایک دفعہ ڈانٹا نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ڈانٹے بھی نہیں آپ, اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا ایک دفعہ بھی. کہتے ہیں کوئی کام میں نے کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا, کوئی کام میرے ذمہ لگایا میں نے نہیں کیا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. تو یہ اخلاق سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ایسا بچوں کے ساتھ یار بڑا بڑا پٹ رہے ہیں, آوازیں جیسے چنگیز خان کی کوئی اولاد آ گئی ہے یہاں پہ. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا, نکل کدھر کو گئے ہم. ہر جگہ کیمرے ہونے چاہیے, ہاتھ لگانے پر کیا ہونی چاہیے, پابندی. ہاں بچہ بڑا ہو گیا 18-20 سال کا, ذرا مردانہ وجاہت پیدا ہو گئی ہے, پھر اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے. ماں باپ کو اللہ نے اجازت دی ہے. لوگ کہتے ہیں بچہ حدیث میں آتا ہے 10 سال کا ہو جائے تو مارو. بھائی باپ ماں کے لیے الگ حکم ہے, جب 7 سال کا ہو اس کو تربیت دیں, نہیں ہوتا تو 10 سال میں وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے, وہ بھی اعتدال کے ساتھ, وہ ماں باپ کو ہے. تو بعض قاری لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے. بھائی جان ماں باپ یہ دیکھ لینا تو کبھی اجازت, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں, امی سے شکایت لگائی تو وہ جا کے قاری صاحب کو پھر دوبارہ پٹیں گے ہم. ایسے ایسے کیسز ہیں میرے پاس, اسکولوں کے بھی مدرسوں کے بھی, دونوں طرف ہیں. تو بچوں کی نگرانی ماں باپ کے ذمہ ہے کہ بچے کو آپ نے داخل کیا ہے, اس کو استاذوں کے خلاف مت ورغلاؤ, بچے کو خراب نہیں کرو کہ بچوں سے پوچھو بیٹا قاری صاحب مارتے تو نہیں ہے, قاری صاحب ڈانٹتے تو نہیں ہے. بچوں سے نہ, کیونکہ بچے کے دل میں پھر استاذ کا احترام ختم ہوگا, وہ شکایتی ٹٹو بنے گا. خود سے نگرانی کرو, خود سے نگرانی. کیمرے لگے ہوئے ہیں بھائی, ہمیں اگر بچے کے بارے میں شک ہوا کہ مار کھا رہا ہے تو ہم کیمرے میں ریکارڈنگ. بچے کو کبھی نہ کہو, بچوں کو تو یہی سکھاؤ بیٹا استاذ کی مار یہ جو ہے یہ تربیت کے لیے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. بچوں کو اپنا اس کو یہی کریں کہ استاذ اگر ہاتھ اٹھاتا ہے تو بیٹا مار کھا لینا, لیکن خود نگرانی کریں بھائی. استاذ کو بولیں یہ بچہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو بہت ماں باپ پھر بھی جو ہے وہ ایک ان کے تو دل میں شفقت ہوتی ہے نا, وہ اعتدال ہوتا ہے ان میں. جو استاذ ہوتا ہے اس کے دل میں وہ جذبہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بعض استاذوں کی بات کر رہا ہوں, سارے نہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. ہم نے جن استاذوں سے پڑھا ہے ہمیں تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, انہوں نے اٹھایا بھی تو دور حدیث میں بڑے ہو گئے تھے, پھر ایک چماٹ مارا ہمارے ایک ٹیچر نے رکھ کے, تو ہم نے تو کھا لیا. اب تو بڑے ہو گئے نا, اب تو مارو بھائی, اب تو اچھا ہے تربیت ہوگی. تو ایک ہمارے تو استاذ نے ہمیں دور حدیث میں بخاری پڑھ رہے تھے, مرغا بنا دیا. اچھے بولے ہم بڑے 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 ہوئے تو مرغے بنے ہوئے تھے, ہم انجوائے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ عمر ٹھیک ہے, یہ عمر ٹھیک ہے مار کھانے کی بھی, اور اس میں تربیت ہوتی ہے, تواضع پیدا ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں دورے میں ایسے یوں کر کے امتحان کی تیاری میں لگا ہوا تھا, ایک چماٹا آیا زوردار قسم کا. میں نے دیکھا یہ آیا کہاں سے, تو ہمارے استاذ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بولا آپ پتہ چلا نا پورے سال محنت کیا کرو. وہ بھی تربیت کے لیے مارا انہوں نے, مارتے وہ بھی نہیں تھے, ایک دفعہ لگا دیا, اچھا یار چلو ثواب ملے گا تھوڑا سا. بہت ہی یہ جو بالکل ہی زنانہ پن یہ بھی تو ختم کرنا ہے نا, تو تھوڑا ڈانٹ وانٹ اس عمر میں ضروری ہے. تھوڑا بڑا ہو جائے تو ڈانٹا بھی جائے اس کو, کبھی زیادہ نہیں, کبھی کبھار تھپڑ چھپڑ بھی چلتا ہے. چھوٹے بچوں پہ نہیں بھائی, میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں. بالکل ٹیچر کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر دوسرا, ہومو سیکشولیٹی ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. بعض پیار کے نام پہ بچوں سے جو ہے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں, گال کو ایسے پیارا بچہ, بھائی جان پیارا ہے بس میں دور سے ہے, وہاں رکھو اس کو, بہت پیارا ہے, ہمیں پتا ہے بہت پیارا ہے. ہاتھ لگانے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو پیار کر رہے ہوتے ہیں, کتنا پیارا بچہ, بھائی بہت پیارا ہے, ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. لا یہ ہے, قانون یہ ہے کہ آپ بچے کو ہاتھ بولو نہیں لگا سکتے. بس یہ اصول بنا لو ہر جگہ کے لیے. کزنوں سے بھی دور رکھو بچوں کو. میں نہیں کہہ رہا کزن برے ہوتے ہیں, لیکن 100 میں ایک کزن اگر ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہے نا تو وہ بچے کو خراب کر دے گا, یہ ذہن میں رکھنا. شادی بیاہوں میں جب جاتے ہیں مائیں کیا کرتی ہیں, بچوں کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں, وہ باراتوں میں اکٹھے چپک چپک کے سو رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ایک خراب ہوتا ہے نا, کزن خراب نہیں ہوتے, لیکن اگر ایک بھی خراب ہے وہ تلاش کرتا ہے کہ کس بچے سے میں فری ہو سکتا ہوں, اور ایک دفعہ وہ بچے سے اس طرح کی لذت لینا شروع کر دے, بچے کی بھی عادت پڑتی ہے, پھر یہ بچے کیا ہوتے ہیں, خراب. میرے پاس ماؤں کے فون آتے ہیں, مائیں آتی ہیں, بتاتی ہیں ہم اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کر رہے تھے, وہ پتہ نہیں کہ غلط کاریوں میں کہاں سے پڑ گیا. جب ہسٹری میں گئے تو پتہ چلا چچا سے پڑ گیا, ماموں سے پڑ گیا, کزن سے پڑ گیا. حالانکہ ماموں چچا کا مقدس رشتہ ہے, کہ آپ کسی کوئی اپنے چچا ماموں سے بدگمان نہ ہو, لیکن بھائی 100 میں ایک بھی اگر خراب ہو تو وہ بھانجوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے, بھانجیوں بھتیجوں پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے. ایسے کیسز آتے ہیں. تو آپ کو بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خراب ہے وہ خراب ہے, ریزرو رہنے کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے کہ بھائی لا یہ ہے, ہمارے یہاں ہماری پرمپرا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری پرمپرا یہ ہے کہ بچے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سوئیں گے, کزنوں کے ساتھ بولو نہیں سوئیں گے. شادی بارات میں مائیں نگرانی کیوں, باپ تو نہیں ہوتا نا کتنا کلوز کے گھروں کے اندر اس طرح سے گھس جائے وہ, یہ تو ماں کی نگرانی ہوتی ہے.
تو ماں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو الگ سلائے. شادی بیاہ میں سب خاندان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایسے موقع پہ بڑے خطرے ہوتے ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے نا, تو بھائی یہ الگ سو رہا ہے, رات کو اٹھ کے مائیں دیکھیں اس کو الگ سو رہا ہے, کسی کزن کے ساتھ تو نہیں سو رہا. بہت زیادہ کزنوں کے ساتھ بھیج دیتی ہیں, جاؤ اس کو چیز دلانے لے جاؤ, تنہائی میں اس کے ساتھ ٹائم گزر. نا 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 نا, او بھائی خدا کا واسطہ, جب برباد ہو گئے نا تو پھر بولو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. بہت سے تو ہو چکے ہیں, بہت سے برباد ہو چکے ہیں. تو شروع سے اصول صحیح رکھو بھائی. ضابطہ یہ ہے کہ نہیں ہوگا ایسے, کوئی نہیں سوئے گا. تو ہمارے بھانجے بھتیجے جب آتے ہیں بہت نیک ہیں الحمدللہ, لیکن میں بچوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بچے اب بہن بھائیوں کے ساتھ تو سوئیں گے, کسی کزن کے ساتھ نہیں سوئیں گے. حالانکہ سب نیک شریف شرفا ہیں, لیکن بھائی لا یہ ہے, قانون یہ ہے, خاندان کی پرمپرا یہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بہو سے سسر مسافہ نہیں کر سکتا. حالانکہ سسر 99% سسر بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں خیر کیا ہے, غالب ہے, لیکن پھر بھی نہیں. خاندانی پرمپرا یہ ہے کہ بہو کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا, اس سے ہاتھ ملایا بولو نہیں جائے. ساس ماں جیسی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں, مائیں ہی جیسی ہوتی ہے 99.9%. لیکن ضابطہ کیا ہے بھائی, ساس داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے گی بس, داماد کو ہاتھ بولو نہیں ملائے گی. ضرورت کیا ہے اس کی بھائی؟ آپ سفر سے آئے ہو, آپ کی ماں جیسی ہے, سر نیچے کرو, ہاتھ رکھا سر پہ, سلام دعا آشیرواد لی, بیٹھ گیا جا کے. بعض خاندانوں میں لپٹ رہے ہیں داماد ساسوں کے ساتھ, اور وہ بھی لپٹ لپٹ کے جو ہے نا پیار کر رہی ہیں. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, طریقہ غلط ہے. ایسی کمپلینز آتی ہیں سسر بہو کو گلے لگا لگا کے نا پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, باپ جیسا ہوگا. غلط طریقہ کیا ہے, 100 میں ایک بھی ٹھرکی ہے نا, وہ اپنی ٹھرک پوری کرے گا. کیونکہ ایسے واقعات آئے ہیں سامنے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, آئے ہیں سامنے ایسے واقعات. بہو خود کہہ رہی ہوتی ہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے اپنے سسر پہ. ایسے واقعات آئے ہیں جی, شادی ہوئی ہے, چوڑیاں خریدی ہیں, سسر نے بہو کے ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں پہنا رہے ہوں. بیٹے کو غصہ آ رہا ہے کہ یار ابا کیا کر رہے ہو. وہ بول نہیں سکتا باپ کے احترام میں, تو باپ کو خود ہی سوچنا چاہیے نا کہ بھائی تم چوڑیاں اس کو دے دو اپنے بیٹے کو, کہ اپنی بہو کے لیے تم چوڑیاں گفٹ لائے ہو تو بیٹے کو دے دو, بیٹا تم بہو کو پہنا دو. تو یہ کلچر ہی غلط ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے ان میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی, شروع سے ہی دیکھی یہ چیزیں کہ بھائی نہیں, ہاتھ کا مذاق. کزنوں کے ساتھ بھی ہمارا پہلے سے ہی نہیں تھا, کزنوں کے ساتھ ہاتھ کا مذاق, اور جو ہے یہ اس طرح لپٹ لپٹ کے جو ہے نا خالہ بھتیجے مل رہے ہیں, یہ سب غلط ہے بھائی, اس کو ختم کرو. تو محرم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ اصل میں جو میں کلپ پہ بات کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ دلہنیں تیار کریں, آپ کا پاس پیسہ آئے گا, بہت آئے گا, لیکن آپ آدمی نہیں رہو گے. وہ بیوٹی پارلر کی مثال دے رہا تھا, وہ ایکٹریسز کو تیار کرتا تھا لڑکا. ہاں وہ لڑکے کی میں واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ کہتا ہے میں بہنوں میں رہتا تھا, تو بہنے میں رہتے رہتے نا تو وہ ہو گیا, تو پھر وہ قاری صاحب نے دے دنادن دھلائی لگا دی اس کی, گانا گا رہا تھا کہیں بیٹھ کے. بچہ تھا یار, گانا گا لیا تو اس کو سمجھا دیتے بیٹا بری بات ہے, بس اتنا کافی تھا. تو اتنا مارا کہ وہ باغی ہو گیا, باغی ہو کے خواجہ سراؤں میں چلا گیا. جب خواجہ سراؤں میں گیا ہے تو وہاں اس کو عزت ملی, ناچ گانے سیکھے, بالآخر آپریشن کرا کے اپنی وہ قوت ہی ختم کرا دی اس نے. کیونکہ وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے بال وال بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا زنانہ پن سچی مچی کا پیدا ہونے لگتا ہے. لیکن وہ اتنا رو رہا تھا, کہتا ہے کہ میں نے یہ کام پیسوں کے لیے کرا تو دیا, زندگی پھیکی ہو گئی ہے. کہہ رہے جب میں فیملی والوں کو دیکھتا ہوں نا بیوی بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور اس نے کہا کہ جتنے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں نا, بڑے بڑے مشہور لوگوں کے نام لیے جو ڈانس کرتے ہیں یا کرتی ہیں, کچھ بھی کہہ لیں آپ ان کو, تو اس نے بڑے بڑے ملک کے مشہور نامور جو ڈانسر ہیں, جو تقریبات میں جن کو بلایا جاتا ہے, کہتے ہیں فلمی ایکٹریسز اتنا نہیں کماتی جتنا یہ کما لیتے ہیں. کہتے ہیں تنہائی میں یہ سب چھپ کے روتے ہیں کہ اس پیسے کا کیا کر رہے ہیں, جب ڈیزائرز ہی ختم ہو گئی. نہ آپ عورت ہیں کہ آپ کے دل میں مرد کے لیے جذبات ہوں. جیسے عورت شوہر سے محبت کرتی ہے نا, کس بیس پہ کرتی ہے, مرد ہے وہ, دیکھو کہہ رہے ہیں عورت ہے. عورت کو شوہر سے محبت کس لیے ہوتی ہے, آدمی پر نظر آتا ہے اس میں, یار مرد ہونا چاہیے, تبھی تو وہ مرد سے شادی کرتی ہے. عورت کی کوئی سہیلی ہو, اس کے لیے وہ جذبات ہوتے ہیں جو اپنے شوہر کے لیے ہوتے ہیں.
شوہر کے لیے جذبات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. مرد ہے, وجہ کیا ہے کہ یہ عورت ہے, اور مرد کے جذبات اپنی بیوی سے اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ مرد ہے. آدمی کی اللہ نے اٹریکشن عورت کی. اگر یہ تھوڑا سا بھی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تو نہ عورت کے دل میں شوہر کے لیے وہ جذبات رہیں گے, نہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے. تو اس نے بتایا کہ جب ہم مردوں کو دیکھتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, یا عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں تو کہتے ہیں پتھر جیسے بے جان چیز ہوتی ہے نا, ایسے کوئی ڈیزائر ہی نہیں ہے. تو اس نے مجھے اسپیشل کہا تھا کہ میرا یہ واقعہ بیان میں بتانا لازمی, تاکہ جو نوجوان ادھر کو کھسک رہے ہیں نا, آج کل بہت سارے نوجوان کو شی بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے, تو ان کو روکو کسی طریقے سے کہ پیسہ آ جائے گا, لیکن زندگی کی لذتیں اور زندگی کا مزہ اور جذبات کیا ہو جائیں گے؟ ختم. اس سے وہ غریب اچھا ہے یار جو آدمی ہے. بھائی آدمی ہو نا, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو اللہ نے قرآن میں یہ احسان جتلایا ہے کہ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, فرمایا ایک غلیظ پانی سے میں نے بنایا, کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ بھائی, یا پورے ادھر یا پورے ادھر. تو اتنی لمبی تقریر میں نے یہ سمجھانے کے لیے کی ہے کہ جو آدمی بیوٹی پارلر کھول کے دلہنیں تیار کرے, وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ بولو ادھر کا رہتا ہے, وہ بیچارہ عجیب سا ہو جاتا ہے, اس کے جذبات ختم. تو ایسے پیسے کا کیا کر, تم مجھے ایک بات بتاؤ, تمہیں کوئی کہے تم کروڑ روپے لے لو لیکن نہ تم ہی رہو گے نہ شی رہو گے, لے لو گے؟ نہیں بھائی, فائدہ ہی نہیں ہے. کیا بات کی ہے یار بندے, یہ کہنے فائدہ اس کا مطلب پورا صحیح سمجھے ہیں, یہ دل سے آواز نکلی ہے. جب میں نے کہا نا کہ اگر 1 کروڑ روپے تمہیں کوئی دے دے اور بولے ادھر کو آدھے ادھر کو ہو جاؤ, تو ایسے ان کے جذبات میں فائدہ, یعنی دل سے آواز, واقعی صحیح کہا انہوں نے. اس کا مطلب آدمی ہے, کیا فائدہ یار, ان کو پتہ ہے نا نقصان کیا ہوگا. ابھی جو امنگیں ہیں, جذبات ہیں, یا تو ہو گئی ہوگی شادی یا ہونے والی ہوگی, تو وہ جذبات جو ہیں, تو اس لیے جو اسی طرح مرد عورتوں میں بیچ میں گھسے رہتے ہیں, ہر وقت پاؤں دبا رہے ہیں اور مالشیں کروا رہے ہیں, چھکے ہو جاتے ہیں. وہ مردانہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں, ان کے مردانہ وجہات ختم ہو جاتی ہے. آدمی کو آدمیوں میں رہنا چاہیے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.